اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو ایک بات کا آپ کو اپنے اوپر لازم کر لو. دیکھو یہ باتیں دنیا میں سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن اللہ کی نظر میں ان باتوں کی بہت ویلیو ہے. اللہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا مانتا ہے. اللہ کو ماننے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے آپس کے اختلافات میں آپ شریعت اور اسلام جو اللہ کا دین ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہو یا نہیں کرواتے. اس کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ اللہ کی نظر میں قرآن میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اس کے مقابلے میں کوئی قانون, کوئی لا, اللہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد ہے. سب سے سپیریئر کیا ہے؟ مسلمان کی نظر میں کیا ہے سب سے سپیریئر؟ اسلام. بس اسلام جس چیز کو صحیح کہے گا وہ صحیح, جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط. ٹوکن اسٹیٹ ایجنٹ ہڑپ کر دیتا ہے. ٹوکن لے لیتے ہیں نا پہلے کہ بھئی آپ ہم سے پلاٹ خریدیں گے یا ہم نے آپ کو پلاٹ بیچ دیا. ٹوکن لے لیتے ہیں نا پہلے 5-6 ہزار 10-20 ہزار اس مد میں لے لیتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کی نیت ہوتی ہے خراب کہ یار فلاں آدمی اس کے زیادہ پیسے دے رہا ہے. بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس نے آپ سے پلاٹ خریدا اس کی نیت خراب ہو گئی. تو کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ کہے گا اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے وہ ٹوکن کے پیسے ہڑپ کرنا جائز؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. اس کو ایگریمنٹ پورا کرنے پر مجبور تو کیا جا سکتا ہے, ایگریمنٹ توڑنے پر کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہوتے. پیسے حلال نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں رکھ لو کچھ دن, ترساؤ اس کو, تاکہ جو ایگریمنٹ اس نے کیا ہے نا آپ کے کسٹمر نے آپ کے ساتھ, اس کو وہ مجبور ہو کے پورا کرے. مجبور کروا سکتے اس کو, پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہے, بالآخر دینے پڑیں گے. پیسہ کسی کا کسی بیس پہ حلال ہوتا ہے اور وہ ہے تجارت, یا کوئی آپ کو ہدیہ دے دے. اس کے علاوہ اسلام میں پیسہ کسی اور طرح سے, یا ملازمت ہو, سیلری مل رہی ہے آپ کو جس کو اجرت کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. گوروں نے درجنوں طریقے نکالے ہوئے پیسے کمانے کے, اسلام میں نہیں ہے ایسا. کچھ مخصوص طریقے ہیں, ان کے حد تک آپ کو باؤنڈ ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ جو بھی پیسہ آپ کماؤ گے اللیگل ہوگا, حالانکہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ لیگل ہوتا ہے. گورنمنٹ کی نظر میں بلیک منی اور وائٹ منی کی ڈیفینیشن الگ ہے, اللہ کی نظر میں الگ ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جس پیسے پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے وہ بچا رہے ہیں وہ بلیک منی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اور ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, ٹیکس دینا تو ایک الگ چیز ہے. اسلام کہتا ہے بلیک منی وہ ہے جو آپ نے ناجائز کمایا. سینما گھر کھولا ہوا ہے آپ نے, اس کی ارننگ آ رہی ہے, ٹیکس آپ دیتے ہیں, گورنمنٹ اس کو کیا کہتی ہے؟ وائٹ منی. اسلام کہتا ہے ٹوٹلی کیا ہے؟ بلیک. سارا ہی اٹھا کے ٹیکس میں بھی دے دو گے نا پھر بھی حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کا شہری تو کہتے ہیں, اور کہنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن اس پہ نہیں کہ بھائی یہ پہلے حکومت کس کی ہے؟ اس زمین پر اللہ کی حکومت ہے. یہ ملک تو لکیریں تو بعد میں کھینچی ہیں, یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی لکیریں ہیں. سب سے پہلے جو رشتہ ہے وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, باقی تمام رشتے اس کے بعد ہیں. تو آپ یورپ میں ہو, آپ امریکہ میں ہو, آپ کہیں بھی ہو, کوئی بھی فیصلہ آپ کے خلاف ہوتا ہے یا آپ کے حق میں ہوتا ہے, آپ نے سب سے پہلے اسی کنٹری میں کسی ماہر مستند مفتی سے, وہاں رابطہ نہ ہو تو کسی ایسی جگہ جہاں رابطہ ہو, آپ نے ان سے فتویٰ لینا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے کہ شریعت میں یہ میرے لیے حلال ہے یا بولو بھائی نہیں ہے. ایک بڑی پرابلم یہاں یورپ اور امریکہ میں یہ آ رہی ہے کہ لوگ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ ان کا مال اٹھا کے اپنے قانون کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کر دیتی ہے. اس کا گناہ مرنے والے کو ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا جو ان کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ وصیت کریں, پہلے سے لکھ دیں
کیونکہ لکھیں گے پھر گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے, یہ اچھی بات ہے. لکھ دیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اس میں سے اتنے, جو شریعت کے مطابق حصہ ہے, میری بیٹی کو اتنا, میری بیوہ کو اتنا. اگرچہ اس بیوہ کی وجہ سے میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا. سب نہیں ایسے ہوتا, جو بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. اس کا حق پورا پورا, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, ملے گا اس کو. ایک مسئلہ میں بار بار بیان کرتا ہوں, جو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز بہت زیادہ ہو رہی ہو تو پھر اس پہ بہت زیادہ دفعہ بولنا پڑتا ہے. آج کل مارکیٹ میں ایک دو کام بہت خاندانی ہو رہے ہیں. ابا کے بزنس کو بچے بڑھاتے ہیں. بیٹا, خاص طور پہ جو بڑا بیٹا ہے, منجلہ کسی کام کا کہیں بھی نہیں ہوتا, یاد رکھو. منجلے کا کام ہوتا ہے پیڑے کھانا بیٹھ کے, ذمہ داری اکثر بڑا بھائی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے نا, وہ اکثر ابا کے ساتھ ابا کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, بزنس کو ترقی دے دے کے کہاں تک. ابا نے ایک سموسے کی چھوٹی سی دکان کھولی تھی, گولے گنڈے کی ریڑھی تھی, آج گولے گنڈے چائنا کو کھلا رہے ہیں. ایک ہو سکتا ہے پاکستانی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کنٹری. مثال دے رہا ہوں, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نسوار ایکسپورٹ ہو رہی ہے, پان ایکسپورٹ ہو رہا ہے, گٹکا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہم لوگ یہی چیزیں ایکسپورٹ بولو بھائی کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے گٹکے ہمارے ہاں بنتے ہیں, امریکہ جاپانی سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن گٹکے کی فیلڈ میں وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا گٹکا, ہمارا پان, ہماری نسوار. بہت اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ نے ہم لوگوں کو نام دیا ہے. یہ جو ڈرگس لیتے ہیں نا یہ لوگ امریکی, اور چھٹے لگا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ان سے ایک گٹکا کھلا کے دیکھو ان کو, یہ سب ڈرگ ورگ پھینک دیں گے. کہیں گے یار جو مزہ گٹکے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں. خیر, بیٹے نے ابا کے بزنس کو, ابا کی چھوٹا سا کھوکا تھا, گولے گنڈے کا ایک ریڑھی تھی, حلیم کی دیگ تھی. حلیم پہ آ جاتے ہیں, گٹکے کا کیا. حلیم کی دیگ تھی, چھوٹا سا ریڑھی تھی. بیٹا جاتا صبح شام ابو کے دیگ میں چمچا بھی گھماتا, اور پھر اس میں بہت ہوتے ہوتے بالآخر آج اس کے بہت بڑا حلیم کا ہوٹل ہے, اور ابا کا ہو گیا انا للہ. سب نے جانا ہے. اب بیٹا کہتا ہے یہ سارا کاروبار کس کا ہے, میرا. ابا کی تو ایک دیگ تھی خالی, ابا کی کیا تھی, ایک دیگ تھی. اب تو یہ جو ہوٹل اور یہ سب کچھ, یہ تو اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے اور اسی پہ میں لگاتا رہا. محنت تو ساری میری. ابا تو گھر میں رہتے تھے, وہ تو سہ روزہ چلہ 4 مہینے کی جماعتوں میں نکلتے تھے, ان کو تو میں نے فارغ کیا ہوا تھا. مفتی سے فیصلہ کروائیں گے, وہ کہے گا بھائی چونکہ بزنس ابا کا تھا, آپ کو وہ پوچھتا ہے مجھے کیا ملے گا, ہم کہتے ہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اصل جو انویسٹمنٹ تھی وہ کس کی تھی, ابا کی. اسی سے کما کے لگاتے رہے آپ. اور اپنا بھی اگر لگایا تو کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کیا تھا نا, وہ تعاون تھا ابا کے ساتھ. اپنے پیسے الگ سے لگاتے, ابا کو گواہ بناتے کہ ابا آپ کے اتنی میری, تو اب میں اس میں کیا ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ شریک. جب تک کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کو صرف ثواب ہی ملے گا, کیونکہ بزنس ایگریمنٹ کے بغیر بولو بھائی نہیں ہوتا. میں آپ کو 100 روپے لا کے پکڑا دوں اور آپ نے اس سے بزنس کرنا شروع کیا, کروڑ پتی ہو گئے, تو مجھے کچھ نہیں ملے گا اس میں سے. میں کہوں میرے 100 روپے سے آپ نے اتنا کمایا, تو آپ کہو گے کیا تم نے کہا تھا کہ یہ 100 روپے سے جو ارننگ ہو مجھے دینا. ہم تو سمجھے ویسی میری پینٹ میں آپ نے 100 روپے لا کے فی سبیل اللہ رکھ دیے. تو کوئی بھی کسی کو پیسے پکڑا دے اور ریزن بیان نہ کرے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں, گفٹ کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دیکھو میں نے آپ کو ایک خوشبو دے دی, آپ نے کہا بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کی خوشبو ہے یہ, انہوں نے مجھے گفٹ دی ہے. کوئی میرا عقیدت مند آیا, اس نے وہ خوشبو فار ایگزامپل 1000 میں خرید لی آپ سے, حالانکہ وہ 50 روپے کی تھی, تبھی تو میں نے دی تھی آپ کو. ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو 50 روپے کی خوشبو دیتا ہوں, ایسا نہیں, مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, 1000 روپے, آپ کو یار یہ تو بڑا پروفٹ ہو گیا, آپ نے اس 1000 سے خوشبو خرید کے آگے 2000 میں کسی کو پہنا دی. پھر 2000 روپے آئے, اس میں سے 1000 رکھے, پھر 1000 کی پہناتے 10 سال میں آپ کا پرفیوم کا پورا کیا ہو گیا, ایک بڑا بزنس. بھائی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو. میں گیا, میں کہہ رہا ہوں یہ سارا میرے پیسے سے تم نے, میں نے تمہیں خوشبو دی تھی 50 روپے والی جو تم نے 1000 میں بیچی ہے. اب آپ کہو گے بھائی تو آپ کے پیسوں سے ہے, لیکن یہ تو گفٹ تھا نا. میں نے کہا یہ گفٹ ہے.
میں نے بولا تھا یہ گفٹ ہے, میں نے تو ویسے ہی دے دی تھی آپ کو. تو میری نیت یہ تھی کہ آپ اس سے جتنا پروفٹ کمائیں گے وہ کس کا ہوگا, آدھا میرا ہوگا. تو بتاؤ یہ میرا دعویٰ درست ہوگا؟ بھائی اگر پروفٹ کا کوئی بزنس تھا تو کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں اس نیت سے دے رہا ہوں, اور پھر وہ خوشبو سے نہیں ہوتا, وہ پیسوں سے ہوتا ہے. تو بالکل یاد رکھو, ابا کے ساتھ جتنی مدد کر رہے ہو نا, کوئی الگ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, تو اس پہ آپ کو صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ملے گا. پھر رویا نہیں کرو یہ مفتی ہمارے خلاف فیصلہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ مفتیوں کے پاس لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی بس جتنا پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کمبخت وہ تو سارا دن, دوسرا بھائی میرا منجلا بھائی گٹکے کھاتا تھا, اس کو تو ابا بلاتے تھے حلیم کی دیگ میں چمچہ گھما, کبھی اس نے ایک چمچ نہیں گھمایا, اور اب کروڑوں روپے کا میں اس کو مالک بنا دوں. تو بنانا پڑے گا اس کو, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایگریمنٹ آپ کا نہیں تھا, سب ابا کا ہے. تو ابا کے سارے بچے ہیں, جو گٹکا کھانے والا بھی ابا کا اتنا ہی بچہ ہے جتنا زمزم پینے والا تھا. اس میں شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھ. گٹکے کی سزا قیامت میں اس کو الگ سے مل جائے گی, آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.